بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع کوڑی، گنجے اور اندھے کا امتحان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جس نے بھی ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے۔ اس کوڑی والی کھال سے لوگ گھن کرتے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرایا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اس کی اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ بس اس فرشتہ نے ایک اونٹنی اس کو دے دی جو گابن تھی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے انسان کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں سب سے عزیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بال، اچھے بال نکل آئیں اور یہ بھلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کر سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھے مال کون سا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ بس فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کیا چیز سب سے زیادہ عزیز ہے؟ اس اندھے نے کہا کہ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے، سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بکری بہت پسند ہے۔ بس اس فرشتے نے اس کو ایک بکری دی جو بچے دینے والی تھی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹ سے جنگل بھر گیا، اسی طرح اس کی گائے سے جنگل بھر گیا اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی صورت میں انسان کی طرح کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے اچھی رنگت، عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھ کو جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا؟ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس کوڑی نے کہا واہ بھائی خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔
فرشتہ نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا، اسی طرح اس سے بھی وہی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو بھی ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد تیسرے کے پاس یعنی اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سامان نہیں ہے، آج خدا کے اور تیرے سوا میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے بھی تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہو گیا۔ پیارے دوستو، خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں یعنی گنجے اور کوڑی کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، دنیا اور آخرت میں دونوں میں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا؟ اس کے مال میں مزید اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔